हेलो। السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ مولانا سہیب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون جی میں ندیم بات کر رہا ہوں۔ کون بات کر رہے ندیم، ہیں؟ ندیم؟ ہاں حیدرآباد سے۔ ہاں، عبدالعلیم۔ ندیم ندیم، ندیم ہاں جی۔ کیسے ہیں؟ وہیں خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ابھی مصروف تو نہیں ہے آپ؟ جی نہیں۔ تھوڑا ایک مسئلہ جاننا تھا آپ سے۔ کیسا؟ جیسے کہ نماز اگر ہم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھے تو ہو جائے گی؟ نہیں۔ اور کوئی شخص اگر ایسا فتویٰ دے کہ کیسا فتویٰ؟ عربی کے علاوہ جو ہے کسی اور زبان میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اچھا، جی نہیں۔ ہاں تو وہ تو فتویٰ دے ایسے دو۔ ہاں نہیں تو نہیں ہوگی نا نماز۔ نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، تو جو جو مفتی یا مجتہد ایسا فتویٰ دے تو اس کے اوپر کیا شریعت میں قانون ہے؟ جو مفتی ایسا فتویٰ دے دو، ہاں اولاً تو سب سے پہلے اگر معتبر مفتی ہوں گے وہ ایسا ہاں فتویٰ دیں گے ہی نہیں۔ اچھا ہاں، ہاں معتبر مفتیان اکرام کبھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں دے گا۔ ان کے سامنے تو اچھا فتاوے ہیں، ان کے سامنے شریعت ہے، سنت ہے، اللہ کے احکام ہے، نبی کے طریقے ہیں۔ برابر یہ تو کوئی غیر معتبر ہی ایسا فتویٰ دے سکتا ہے۔ اور اس اچھا میں فتوے کی بات ہی کیا ہے، اس میں تو بالکل سیدھی لاجک ہے کہ بھائی قرآن کریم کا نماز کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے، تو قرآن کریم کے علاوہ دوسری چیز اور دوسری زبان سے پڑھنا کیسے صحیح ہوگا اور کیسے ہاں جائز ہوگا؟ وہ فتویٰ ایسے دیا ہے کہ جی اگرچہ کسی شخص کو عربی میں مہارت حاصل ہو، مطلب عربی میں قدرت رکھتا ہو، جی عربی کو جانتا ہو، جی پھر جی بھی جی نماز کو اگر وہ فارسی میں پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز درست ہے، جائز ہے۔ باقی جی دوسرے بڑے دارالعلوم سے رابطہ کرو، ہاں ان کے فتاوے سے رجوع کرو تو پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں۔ اب ان کے نہیں اوپر وہ جی یہ دیکھو، یہ میں فتویٰ پڑھ رہا تھا جی اشرف الہدایہ جن نمبر جی 2 اور جی جی صفحہ نمبر ہے اس کا 64 جی اور جی اس جی میں جی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص جی فارسی میں قرات کرے اگرچہ اس کو عربی میں قدرت ہو تو اس کی نماز جائز ہے۔ جی تو جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کوئی غیر معتبر ہی ہوگا ایسا شخص جو ایسا فتویٰ دے گا جی اور جو ہے یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، تو جی اب میں نے ایک عالم دین سے اور بات کیا تھا اس کے تعلق سے، تو جی وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ زیادہ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ کیونکہ پہلے مجتہد ہیں، تو ان کے نزدیک ضرور کوئی جو ہے ایسی دلیل رہی ہوگی جس کے مطابق انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے فتویٰ؟ یہ فتویٰ کہاں تک صحیح ہے، میں اس کے یوں کہہ رہا ہوں، بازار کے اندر مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ کیا بولتے ہیں غیر معتبر کتابیں اور غیر معتبر لوگ موجود ہیں۔ نہیں، یہ کتاب تو بہت اوتھینٹک ہے، یہ تو اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ان لیکن الہدایۃ القرآن۔ وہ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے کہنے جی سے اور کسی کے لکھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس کے لیے ہم ماہرین کے پاس جائیں گے نا، ماہرین سے پتہ کریں گے نا کہ کیا تو صحیح ہے کیا ماہر، غلط ہے۔ ہاں اس کے لیے تو آپ کو کال کیا نا کہ آپ ایک عالم دین ہے ماشاءاللہ، جی، تو آپ ماہرین نہیں ہے تو پھر کون ہوگا ماہرین؟ عام آدمی سے تو پوچھ نہیں سکتے نا ایسے مسئلے۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں میری بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں ماہر نہیں ماہر، میں کہتا ہوں ہم بڑے مدارس سے رجوع کریں، بڑے مدارس کے بڑے علماء اکرام سے ان کے فتاوے دیکھیں، پتہ چلے گا ہاں ہم کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ابھی مسئلہ یہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے نا کہ جیسے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنی ہے، ان کی بات کو جو ہے لینا ہے، ماننا ہے، تو اب یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے تو اس کو ماننا ہی پڑے گا نا۔ اگر کسی کو عربی آتی بھی ہو اور اس کا دل چاہے کہ بھائی وہ فارسی میں یا اردو زبان میں جو ہے وہ نماز کو پڑھے، تو امام اچھا، صاحب کے ایک نزدیک منٹ، تو امام صاحب کے نزدیک تو جائز ہے نا۔
ایک منٹ میں آپ سے خالی کچھ سوالات کر رہا ہوں. جی آپ عالم دین ہو؟ نہیں، نہیں. آپ کا نام کیا تھا؟ آپ نے کیا بتایا؟ میرا نام ندیم ہے. اچھا ندیم. آپ کو میرا جی نمبر کس نے دیا؟ ہاں، نمبر تو گروپ سے مل جاتے ہیں بھائی. کون سے گروپ سے ملا؟ میرے پاس بہت سے گروپ ہیں. اوتھینٹک ہے، دا اوتھینٹک. آپ کہاں ہو فی الحال؟ بمبئی میں ہو کہ نہیں، حیدرآباد ابھی میں تو ہو؟ میں حیدرآباد میں ہوں. اچھا. آپ کے یہاں پر بہت بڑا ہے، پورے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں یہاں پر. کون ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب. ان کی اچھا بے شمار کی کتابیں ہیں. ان کی یوٹیوب کے اوپر بے شمار ان کے فتاوے ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں، ان کے بیانات ہیں، اور ان کی کتابیں ہیں. سب کچھ موجود ہے. اچھا. آپ وہاں پر تو رجوع ان کیجیے. تو ان کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کو سب سے مل جائے گا. کہاں کیا مل جائے گا؟ آپ ان کے نمبر، ان سے کیا بولتے ہیں رابطہ، سب آپ کے یہیں حیدرآباد کے اندر ہی ہے. میں ابھی فی الحال تو ایم پی میں ہوں، لیکن میں ہوں ابھی حیدرآباد نہیں. مطلب میں سفر میں ہوں، تو حیدرآباد لوٹ رہا جی. ہوں میں. آج لوٹ ہاں جاؤں تو گا انشاءاللہ. کہاں لوٹ جاؤ گے؟ ایم پی لوٹ جاؤ گے کہ حیدرآباد حیدرآباد لوٹ جاؤ گے؟ حیدرآباد حیدرآباد. میں ابھی ایم پی میں ہوں. جی جی. ہاں، تو ابھی میں جو ہے جاؤں گا حیدرآباد. تو آج رات میں نکلوں گا تو کل صبح پہنچوں گا انشاءاللہ. تو آپ کے یہاں حیدرآباد میں تو ہے مفتی سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ میں سیف عالیہ. اللہ رحمان. ہاں. جی مفتی خالد سیف یہ اللہ رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی ہیں وہ، اور وہ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مفتی ہیں. ان کی بے شمار اچھا، کتابیں ہیں. ہاں تو یہ بھی تقلید کرتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ کی؟ ہاں، سب کر رہے ہیں. تو اگر یہ تقلید کرتے تو پھر یہ بھی تو امام ابو حنیفہ کے خلاف نہیں جا سکتے نا؟ نہیں جا سکتے. آپ ان سے رجوع کیجیے، آپ ان کو سوالات کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں، آپ سوال کو تو میں نے جیسے تسلی کہ آپ نے بخش، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو تسلی بخش اور تشفی بخش آپ کو جوابات ملیں گے انشاءاللہ. تسلی بخش جواب تو آپ نے میرے کو پہلے ہی دے دیا ہے. بس اس کو جی تھوڑا سا جو ہے، جب امام صاحب کا نام آیا تو جی. اس میں تھوڑا سا آپ جو ہے تھوڑا ہچکچا رہے ہیں. بس یہ بات ہے، باقی تو کچھ نہیں. باقی آپ نے جو بات بتائی ہے وہ بالکل درست ہے کہ بھائی جب عربی میں کیا میں ہچکچا رہا ہوں؟ میں جی، کیا ہچکچا رہا ہوں؟ تو آپ دوسروں سے رجوع کرنے کیوں بول رہے ہیں جبکہ آپ تو جواب دے چکے ہیں اس کا؟ جی میں جواب دے چکا. میں آپ سے نا اور وہ جواب ڈیٹیل سے کے اندر، جو نہیں میں سنیے، جو ڈیٹیل میں جواب میری آپ بات سنیں نا. سنیے. میں جی ڈیٹیل کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ جتنے بھی آپ کی شیتیں ہیں اور جو پوچھنا آپ چاہ رہے ہیں، تو آپ بڑے علماء اکرام سے پوچھیے. میں یوں کہہ رہا ہوں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں میرا آپ نے جو کہنا مجھے بس یہ ہے. ہاں نہیں، صحیح ہے آپ کی بات. آپ جی. نے جو جواب دیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم کہاں مطمئن نہیں، ہم تو بالکل 100% 100% مطمئن ہے. لیکن میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی جو سوالات ہیں نا، وہ آپ کو معقول طریقے سے تسلی اچھا بخش اور تشفی شعیب بخش صاحب. آپ کو جوابات وہاں مل جائیں گے. اچھا جی شعیب صاحب، ایک بات بتائیے مجھے کہ جیسے کہ تقلید کرنی ہے مجھے. ابھی میں فی الحال تقلید نہیں کرتا ہوں. میری بات سنیے. جی فی الحال کیا بولتے ہیں اپنے، ابھی فی الحال میں میرا جو مشغلہ ہے پڑھنے کا وہ حفظ کا ہے. ہاں اچھا. ہاں، تو کتابوں کا بھی مجھے مطالعہ کرنا پڑے گا فی الحال. تو آپ تقلید تو کرتے ہو گے نا یا نہیں سب کرتے ہو؟ کرتا ہوں میں، سب کرتا ہوں. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی کتابوں تو کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور ایک کتابوں منٹ کا رکیے نا. مطالعے کے لیے وقت درکار ہے، اور میرے پاس فی الحال وقت ہے نہیں اچھا کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے. تو میں آپ سے ہاں میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے فقیر آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، اس ہاں شہر کے اندر اتنے بڑے فقیر ہیں پورے ہاں ہندوستان لیول کے. ان کی ہاں ہاں. کتابیں موجود ہے، آپ وہیں سے رجوع کر لیجئے. برائے تو یہ ہے نمبر کہ دے آپ دیجیے مجھ سے رجوع ہیں. میرے پاس نمبر نہیں ہے، آپ کو کسی بھی جگہ سے مل جائے گا. وہ بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے. جب تو آپ وہیں کیا رہتے کریں، حیدرآباد تو آپ کو سنیں نا. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نمبر مہیا کرا دیجئے مجھے، کیونکہ میں اتنے لوگوں کو ابھی میں نیا شفٹ ہوا ہوں. میں ہوں اصل میں بمبئی سے. آپ تو بمبئی سے ہیں، تو آپ نے جیسا ہاں میرا نمبر نکالا، ایسا ہاں مشہور شخصیات کا تو ویسے ہی آپ نکال سکتے ہو. ہاں. نہیں، آپ دے دیں گے تو میں ریفرنس کیا کے کہہ طور رہا پہ ہوں، کہ میں آپ سے بار بار تو کہہ رہا ہوں بھائی، وہ بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے. میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی جب نکالنا آپ کے چاہو گے پاس، آپ سنیے نا، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت معروف اور جو ہے جی. جانی مانی شخصیت ہیں، ان کا نمبر جب آپ کے پاس میں نہیں تو پھر دوسرے کے پاس سے کہاں ملے گا جبکہ آپ تو عالم ہیں. بھائی عالم ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ سب کے نمبر بھی ہمارے پاس ہو؟ بالکل. اور اتنی بڑی شخصیت کو آپ ریفر کر رہے ہیں تو ان کا نمبر تو آپ ہم کے پاس ریفر ہونا کہاں کر چاہیے. رہے ہیں؟ آپ غلط بات مت کیجیے. ہم ریفر نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو ہے نا ریفرنس دے رہے ہیں ان کا. تو وہ ان کا اس کو ضروری نہیں کہ ریفر ان کے
ضروری اس نہیں کا ہے کہ ہی ان کا نمبر بھی میرے پاس ہو. نہیں وہ وہی ہاں، میں اور بتا رہا میں ہوں نا، اسی جب لیے کہہ رہا ہوں آپ بمبئی میں ہے تو میں بمبئی کے علماء اکرام کا آپ کو میں آپ حوالہ دوں گا. دیجیے کون ہے میں کون ہے بتائیے. آپ چلے جائیے فائن ٹچ چلے جائیے. فائن آپ ٹچ بمبئی میں ہاں ہاں فائن ٹچ علماء اکرام ممبئی کا ایک سینٹرل، بہت ہے. ہاں ممبئی سینٹرل نا فائن ٹچ. ہاں ہاں بمبئی سینٹر، آپ وہاں پر ہاں فائن ٹچ مدرسہ ہے، اور وہاں پر ہاں توحید علماء اکرام کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو اس پر کام اچھا کر رہی ہے. ہاں، وہاں پر تو کون ہے جو ان وہ سے وہاں منسلک ہے آپ ان سے تعلق قائم سنو کیجیے تو نا. انشاءاللہ آپ کو صحیح رہبری ملے گی اور تسلی بخش تشفی بخش آپ کو جوابات ملیں گے. میں یوں کہہ اگر رہا ہوں. آپ کے پاس میں کوئی شخص ایسا آیا جس کو دین اسلام کی کوئی نالج نہ ہو اور وہ آپ سے جی، کچھ سوال کرے تو پھر تو میں نے آپ آپ سے کیا کہا ابھی کہ ہاں مجھے اس کا مطالعہ کرنا ہے، مطالعہ درکار ہے، اور اس کے لیے ہاں وقت چاہیے. جب میرے پاس فی الحال وقت نہیں ہے کیونکہ میں جس اچھا مشغلے میں مشغول ہوں، اس ہوں وجہ سے وہ مجھے کتابوں کا مطالعہ کرنے کا فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے. میں ایسا کہہ رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو اچھا بڑوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ بڑوں کی طرف رجوع کیجیے. آپ بڑے یہ شہروں میں ہیں تو بڑے شہروں کے اندر بڑے علماء اکرام، ہاں بڑے مفتیان اعظام وہاں پر موجود ہیں. ان کی ہاں کتابیں، ان کے فتاوے وہ خود حیات ہیں. تو آپ براہ راست ان سے ملاقات کیجیے، آپ ان کے پاس جائیے، یا پھر آپ ان جی کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، تو آپ کو جی انشاءاللہ ساری باتوں کی تسلی بخش تشفی بخش جوابات مل جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، وہ آپ بار بار دہرائیں گے تو بھی بات وہی ہوگی، وہ میں آپ کی بات کو پورا کمپلیٹ سمجھ گیا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے جاننا کہ جیسے آپ بھی ایک عالم دین ہیں تو آپ بیسک چیز تو بتا سکتے ہیں نا کہ آدمی کو اگر تقلید کرنی ہے تو وہ تقلید کیسے کرے، کن معاملوں میں تقلید کرنی ہے اس کو، تقلید کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کا حکم کس نے دیا، یہ تو آپ سمجھا ہی سکتے ہیں نا. جیسے کہ کوئی نیا آدمی آپ کے پاس میں آتا ہے جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور کیا نام ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کیسے بتائیں گے کہ بھئی آپ تکلیف کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تکلیف کا معنی مفہوم تو کیا پھر ہے. آپ ایک کام کیجیے، آپ شہر احمد ہاں آباد میں آ جائیے، براہ راست اپنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اور میں آپ سے نا ساری آپ کو ڈیٹیل تو وائز پوری بات بتاتا ہوں. تو آپ ایسا ہے آپ کہ احمد اگر آباد کوئی آ جائیے، سنے نا احمد آباد آ جیسے جائیے. کب آ رہے ہیں؟ سنے تو صحیح بھائی صاحب، ہاں سنائیے. جیسے کہ اب کوئی چیز سیکھنی ہے ہمیں ہاں اور ہمارے پاس میں اسباب موجود ہیں ہوں. بات جی چیت جی. کرنے کے، سمجھنے کے، سوشل میڈیا ہمارے پاس میں نہیں تو وہ موجود ہے. سب سوشل میڈیا ہے نا، فی الحال تو ابھی جب بندہ موجود ہے تو پھر آپ ہوں براہ راست آ جائیں نا، کیونکہ سینہ بسینہ علم آتا ہے نا، وہ دیر پا ہاں رہتا ہے. تو ہاں، آپ ایسا کریں نا، اور آپ بہت حیدرآباد مضبوط. آ جائیے، علم تو سکھانا مجھے ہے نا. ہاں میں تو یہاں سکھا رہا ہوں، جہاں پر جو لوگ ہیں جن کو سیکھنا ہے وہ یہاں میں سکھا رہا ہوں اپنے علاقے میں. ہاں تو میں وہی چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سفر کیجیے نا، جیسے تبلیغ جماعت میں ہم جاتے ہیں تین ہم تو دن، 10 سفر دن، کر چکے 40 ہیں دن، بھائی، ہم تو 4 سفر مہینہ، کر چکے ہیں. ہے نا. ہم تو سفر آپ نے کر چکے ہیں، اب آپ سفر کیجئے. آپ اچھا کو یہ سیکھنا ہے، بتائیے، آپ نے میرا نمبر نکالا تو آپ سفر کیجئے سنے نا. نا سنے ہاں نا بولیے. جیسے کہ آپ نے 4 مہینے کا وقت نکالا ہوگا، 40 دن کا نکالا ہوگا، ارے نکالا وہ ہے نا. سب آپ جانے دیے. 4 مہینے آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ آپ کو سیکھنا ہے تو آپ ارے احمد آباد سنو آ تو جائیے صحیح فیس آپ. ٹو فیس. اچھا آپ میری بات پوری سنیں گے تب تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آدھی بات سمجھ ارے میں نہیں آئے گی بابا نا. آپ میرے پاس وقت نہیں ہے فی الحال، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ارے ہوں. یار پھر آپ دین کے بات لیے وقت گھما نہیں ہے پھرا آپ کے کے پاس تو ویسی. پھر کس کے لیے وقت ہے آپ کے پاس؟ جب دین کے لیے وقت نہیں ہے، آپ تو بہت جو ہے میں تقریریں سنتا ہوں کافی علماؤں کی کہ وقت نکالو اور لوگوں تک بات کو پہنچاؤ، تو آپ تو وہ پلہ جھاڑ رہے ہیں ادھر. ہم پلہ نہیں ہاں جا رہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ علماء اکرام کی تقریر سنتے ہیں، تو وہاں آپ نے ہاں سوالات کیے. کہاں وہ تو صرف تقریر کرتے ہیں، وہ کہاں جواب دیتے ہیں. اچھا ہاں ایسا ہے. جیسے آپ نہیں دے رہے ہیں ابھی، آپ میرے کو بول رہے ہیں کہ میرے کو احمد آباد کے لیے سفر کرنا پڑے گا، ہاں ہی نہیں تو آپ نے تو جب میرا سارے نمبر آگے نکالا، احمد آباد سنے کا نا میرا نمبر سنے نا نکالا، تو آپ سفر کیجئے. جب میں آپ کو آپ کے نہیں علاقے کے تو آپ بڑے کیجیے نا مفتیان سفر اکرام کے مجھے حوالے دے رہا ہوں، آپ ان بھائی کے پاس آپ جانے کو تیار نہیں ہیں، بھائی تو آپ پھر آپ مجھے کے آپ سنیں نا، آپ مجھے سفر کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ بھی تو کر سکتے ہیں نا سفر. آپ تو مجھے علمی کہاں شخصیت ضرورت ہیں ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سکھواؤ بھائی، آپ سکھاؤ کو تو میں ضرورت تو یہاں نہیں ہے. سکھا رہا ہوں. آپ کو ضرورت نہیں سیکھنے کے لیے کون بول رہا ہے؟ میں نے میں کہاں بولا کہ سکھانے آپ کی جو مجھے بات کر سکھاؤ. رہے ہیں نا، میں تو یہاں اپنے علاقے میں میں سکھا رہا تو آپ سے ہوں. سوال کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے بس. آپ جواب کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے رجوع کیجئے، ان سے رجوع کیجئے. جی 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 جب جی. میں آپ سے رجوع ہو گیا ہوں، آپ علمی وہاں کیوں نہیں شخصیت ہے تو کیے؟ آپ آپ مجھے مجھے یہ بتائیے، آپ وہاں پر کیوں ان سے سوالات نہیں کر رہے ہیں؟ کن سے؟ میں نے جو ان کے ان حوالے کا دیے ان سے نمبر نہیں کیا ہے، ان کا نمبر نہیں ہے میرے پاس میں، نمبر نہیں ہے. نمبر کو چھوڑیے، آپ جہاں پر ہیں بمبئی میں تو آپ وہاں چلے او جائیے، اور ہو حیدرآباد ہے تو یہاں چلے جائیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں گیا نہیں ہوں گا یا میں نے ادھر فائن ٹچ میں بات نہیں کی ہوگی؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالکل. اچھا ایک بات بتائیے، کیا امام ابو حنیفہ ارے سے بابا جو میں کیا کہہ رہا ہوں. سنیں نا، آپ ارے نہیں سنیں تو سن صحیح، رہا. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں اتنا؟
ہے؟ बेचैन इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? बात ही नहीं आपने सुन देखा रहे हैं है, आप। आपने देखा है तो घबरा रहे हैं? तो आप तो बात तो सुनिए, तो बात तो सुनिए ना आप, हड़बड़ी ये में सुनने जो का मेरी वक्त बात नहीं है पूरी। भाई। अरे भाई दीन के लिए वक्त नहीं है तो फिर किसके लिए वक्त है आपके पास में? मैं भाई हाँ भाई वो गैर मुकल्लिद है ना, वो है ना अहले हदीस है, वो घुमा फिरा के हाँ। बात जाओ, गैर आलिम है ना, आलिमों के तो साथ है ना बकवास कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि गैर मुकल्लिद क्या होता है? आप हो क्या आप? भाई आप एक लफ्ज बोल रहे हैं उसके बारे में आपको मालूम है? गैर सब मुकल्लिद क्या मालूम है होता सर। है? क्या होता है गैर मुकल्लिद? आई सब मालूम है भाई, फोन रख तो दीजिए, बताओ मैं ना मुझे भाई, रिप्लाई आप बताओ ना अपने तक ही।